رضوان اللہ تعالی مجمعین نے قرآن ختم نہیں کیا، اس لیے وہ خلاف صحابہ کا تو نام فیشن کے طور پر ہی ہوتا ہے، وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس اس لیے بیٹھ کر قرآن پڑھنا کہ یہ زیادہ قبول ہوگا، یہ بدعت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي دعا پڑھنا بدعت ہے، فلان نفل پڑھنے بدعت ہیں، اور یہ صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، سفر حج میں نفل بدعت ہیں وہ احرام کے وقت۔ کیوں بدعت ہیں؟ کہ وہ حضور نے طریقہ نہیں بتایا۔ اب میں یہاں گردان پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے جو ایک رکعت میں قرآن پڑھا، نکالیں بخاری، مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، جتنی کتابیں ہیں احادیث کی نکالیں، اور کوئی بندہ دنیا میں یہ روایت لائے کہ یہ حضرت عثمان نے اور حضرت تمیم داری نے یہ جو ایک رکعت میں قرآن ختم کیا تھا، یہ حکم الہی تھا، حکم رسول تھا، یہ طریقہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ تھا۔ یہ ایک رکعت میں تمیم داری کا پورا قرآن ختم کرنا، سعید ابن جبیر کا ایک دن میں قرآن ختم کرنا، عثمان کا ایک دن میں ختم کرنا، تو کیا یہ نئی بات نہیں تھی؟ وہاں یار کوئی بھی نہیں تھا، مدینے میں کوئی بھی نہیں تھا، مکے میں جسے یہ حدیث آتی تھی کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ایک بندہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سارے ہمارے زمانے میں ظاہر ہونے تھے، کوئی بندہ ایک نہیں رہ گیا تھا جو یہ دلیل پڑھتا اور کہتا یہ دیکھو نفلی عبادت کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، کہاں نفل پڑھنے ہیں، تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب حضرت عثمان سے کو پوچھے، تمیم داری سے کو پوچھے، سعید ابن جبیر سے کو پوچھے کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھنا اور ایک دن میں قرآن پڑھنا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، ان کا جواب لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے کہ تلاوت کلام کرنا یہ جائز ہے، اور اگر آہستہ ٹھہر کر اس کو پڑھیں، 3 دن میں پڑھیں، 7 میں پڑھیں، تو وہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک دن میں قرآن ختم کر لیا، یا دن میں 2 کر لیے، یا ایک دن کو ایک رات کو کر لیا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل طریقہ نہیں ہے، افضل وہ ہے، اس پر تو اجتہاد ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ صحابہ کا، علماء کا، کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے ہی درست نہیں۔ اب میں جو لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے طریقے سے، نئے طرز سے قرب الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ہمارے بعض دوست جب بدعت کا مطلب بیان کرتے ہیں نا، میرے جاننے والے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بدعت کا مطلب تو ہوتا ہے نیا کام۔ اب یہ ریسٹورنٹ ہیں، فلاں ریسٹورنٹ ہے، وہ نیا ہے، تو کیا وہ بدعت ہو گئی؟ ٹی وی ایک نئی چیز ہے، یہ بدعت ہو گئی؟ یہ بجلی ایک نئی چیز ہے، بدعت ہو گئی؟ یہ گھڑی نہیں ہے، یہ بدعت ہو گئی؟ جب وہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں کہ بدعت کا مطلب تو نئی چیز ہے، تو کہ یہ ساری بدعتیں ہوگی، نجائز ہیں۔ آگے سے جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، پھر وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، گھڑی بدعت نہیں بنتی، اپنے لفظ کے اعتبار سے تو بنے گی کہ وہ نئی چیز ہے، پر وہ گھڑی بدعت نہیں بنے گی، بجلی بدعت نہیں بنے گی، یہ ٹی وی کیمرہ بدعت نہیں بنے گا۔ ہاں، معنی کے اعتبار سے وہ نئی چیز ہے۔ کیوں بدعت نہیں بھی بنے گا؟ وہ شرعی بدعت نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں شرعی بدعت بنے گا؟ اس لیے کہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اللہ تعالی کے قریب جانے کے لیے، اس کے قرب کے لیے کریں، عبادت کی نیت سے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، تب جا کر وہ بدعت بنتی ہے۔ اب کیمرہ ٹی وی کا تو یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یہ بجلی تو ثواب کی نیت سے نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ اگر کوئی چیز یہ چیزیں ایجاد کرے نیک نیتی سے تو ان کا اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں، اور اگر بری نیت سے کریں تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ان کی گردان آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہے، لہذا جو ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ پھر وہ ہم پہ ترس کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ مثلا جب ہم پاکستان میں تھے پرانے زمانے میں، تو عید کے دن سیویاں پکانا، اس کو بدعت کہا جاتا تھا۔
کہ یہ بدعت ہے سیویاں. کیوں؟ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبا سیویوں کو بدعت. وہ ایک کتاب بھی تھی، اس کے اندر انہیں ہندوستان کے کسی عالم کی تھی، اس نے وہ اس مسئلے کے اوپر ایک خارجی عالم تھا، اس نے کتاب لکھی تھی سیویاں پکانی بدعت. سبحان اللہ. وہ شوگر زیادہ، میٹھا زیادہ ڈال دیتے ہیں یا کم ڈال دیتے ہیں معلوم نہیں. اب وہ یہ بھی تھا کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے. اب ذرا اس سے ہٹ گئے، وہ کہتے ہیں بدعت وہ ہے جو قرب الہی کے لیے ثواب کی نیت سے کی جائے، اسے بدعت کہتے ہیں. امریکہ میں، کینیڈا میں 2-4 ایک بندے ہیں، ان کے بڑے پروگرام آتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر. ایک دو بندے وہ مسلمان نئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ باتیں رٹا دی گئی ہیں. تو ہمارے بچے بدقسمتی سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ اچھے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ثواب کی نیت نہیں تو بدعت نہیں بنے گا، ثواب کی نیت ہوگی تو بدعت بنے گا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، سعید ابن جبیر کا ایک دن میں قرآن ختم کرنا، حضرت عثمان کا ایک دن میں قرآن ختم کرنا، تمیم داری کا ایک دن میں قرآن ختم کرنا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہیں ہوا کہ وہ ایک دن انہوں نے قرآن ختم کیا تھا، نہیں، وہ اکثر و بیشتر نہیں، بہت مرتبہ، ہر رات نہیں لیکن اکثر و بیشتر وہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے. حافظ مزی نے ایک بڑی بلا کی بات لکھی ہے حضرت عثمان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا اور وہ جو باغی لوگ تھے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی بیوی سیدہ نائلہ وہاں موجود تھی. انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ حضرت عثمان کو شہید کریں گے. تو حافظ مزی کہتے ہیں انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی بلوائیوں سے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو شہید کرو گے جو شب بیداری کرتا تھا، برکعت فیہا القرآن یقرأ القرآن، تم ایسے بندے کو شہید کرو گے جو ساری رات شب بیداری کرتا اور ایک ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتا. یہ ان کی اہلیہ کی شہادت ہے. اب ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا، ساری رات جاگنا. لائیں مجھے بخاری مسلم سے دکھائیں کہ کہاں یہ حکم رسول ہے، کہاں یہ طریقہ رسول ہے. مگر چونکہ وہ کر سکتے تھے، اللہ تعالی نے ان کو یہ اتنی ہمت دی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمت نہیں تھی، بس حضور اگر کر لیتے تو وہ اس کا مسئلہ اور ہو جاتا. جس طرح سے ہے نا، وہ کسی نے پوچھا ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش رہے، پھر کہا فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال ہو جاتا. اسی طرح تراویح 3 دن پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میرے اس کرنے سے وہ فرض ہو جاتی. تو بہت سی وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جائز نہیں ہے. یہ میں اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت کر دوں، یعنی وہ چیزیں عبادت کی صورت میں موجود تھیں، اس پہ دوام نہیں کیا. کیوں؟ وہ مشکل ہو جائیں گی. لیکن صحابہ اس نقطے کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، اس لیے انہوں نے بعد میں کیا. تو حضرت عثمان نے یہ کیا. اب تابعین میں سے اسود بن یزید بن قیس تابعی ہیں. سبحان اللہ. طبقات ابن سعد کے اندر انہی کے بارے میں آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کی تھی. یہ امام بخاری کے راوی ہیں، ان سے روایتیں ہیں حدیث کی، اور مسلم کے اندر بھی مشہور تابعی ہیں. اور تہذیب و تہذیب میں ان کا ترجمہ دیکھ لیں، تذکرۃ الحفاظ میں دیکھ لیں، سیر میں دیکھ لیں، مزی میں، تہذیب الکمال میں، تو سارے لکھتے ہیں کہ یہ صائم الدہر تھے. اب یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کو بھی دیکھیں اور میری پچھلی گردان کو بھی دیکھیں کہ یہ صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. 80 حج کیے تھے انہوں نے، اور روزے رکھ رکھ کے ان کی زبان جو ہے وہ سیاہ ہو گئی تھی. تو یہ 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. 15 پارے آج کی رات اور 15 پارے کل کی رات، 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. سیر میں بھی ہے زابی کی اور مزی میں بھی ہے. اب ان کا جو میں نے یہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ صائم الدہر ہونا، ہمیشہ روزہ رکھنا جائز ہے، اور پھر ہمت کی بات ہے، نیت نیک تھی، اس لیے اسود بن یزید قیس تابعی صائم الدہر رہے. اور بھی بہت سے بزرگ تھے جو صائم الدہر تھے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اگر تو گوگل میں جا کر صائم الدہر لفظ ڈال دیں. جب آپ ڈالیں گے
تو جتنے محدثین اولیاء کلام ہیں ان کی ساری لسٹ آ جائے گی. پچھلے تو بہت مشکل ہوتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے تو ان چیزوں کو تلاش کرنا، اب تو وہ کافی آسان ہو گیا. صائم الدہر، یصوم الدہر، ایسے آئے گا وہ کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. کتنے لوگ آ جائیں گے. اب ہمیشہ روزہ رکھنا اس کا طریقہ انہوں نے کیا ہے. لائیں کلو بدعت دلالت، کلو دلالت فی النار، لائیں اس کو. منصور بن زادان یہ چاشت کی نماز میں پورا قرآن ختم کرتے 4 رکعتوں میں. کبھی ایسا ہوتا کہ 4 رکعتوں میں ایک قرآن ختم کرتے، اور بعض مرتبہ 2 قرآن ختم کرتے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابن حبان کتاب السکات کے اندر، اور امام ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے. منصور بن زادان. یار چاشت کی ہو نماز، میں تو پہلے وہ عبارات پڑھ آیا ہوں کہ چاشت کی نماز تو سرے سے ہے ہی بدعہ حسنہ. وہ ام ہانی کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا. اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ پڑھتی ہوں، حضور نے نہیں پڑھے مگر میں پڑھتی ہوں، اور میں نہیں رکوں گی اگرچہ ابو بکر، میرے باپ ابو بکر صدیق بھی قبر سے نکل کر آ جائیں. موطا امام مالک کی روایتیں پچھلے پروگرام میں پڑھا ہوں. چاشت کی نماز پہلے بدعہ حسنہ، اس کے بعد اس کے اندر پورا قرآن پڑھنا 8 رکعتوں کے اندر، اور پھر کبھی یوں کرنا کہ 4 رکعتوں میں ایک قرآن اور 4 رکعتوں میں دوسرا قرآن پڑھنا. اور محدثین اس کو ان کی مدح میں لکھ رہے ہیں. ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جتنی بخاری مسلم میں بدعت کے رد میں حدیث ہیں ان کی وہ لائن لگا دیتے، جیسے صاحب کتاب نے لگائی ہے، اقتداء صراط المستقیم میں حافظ ابن تیمیہ نے لگائی ہے، یہ راہ سنت میں سرفراز خان صفدر صاحب نے لگائی ہے، ابن باز نے لگائی ہے، علامہ البانی. وہ تو ساری روایتیں لے آتے، مگر حیرت ہے کہ وہ ایک روایت بھی نہیں لائے کہ چاشت کی نماز کے اندر پورا قرآن ختم کرنا. سبحان اللہ. اور 2 قرآن ختم کرنے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا کہ وہ تھوڑے سے وقت میں یہ پورا قرآن جو ہے وہ ختم کر دیں. اس کی میں آگے چل کر وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. معلوم نہیں پھر وہ ٹائم بچتا ہے یا نہیں، میں اس کا ابھی کر دیتا ہوں. اس کے بعد یحییٰ بن ابی سعید القطان تبع تابعی تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے. یہ ایک دن کو اور ایک رات کو قرآن ختم کرتے تھے. یحییٰ بن معین یہ سلسلہ 20 تک میں جانتا ہوں، پھر عصر کے بعد حدیث ملا کرتے. یہ یحییٰ بن معین نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یحییٰ، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال سے جانتا ہوں اس بات کو کہ یحییٰ بن سعید القطان تبع تابعی امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے، ایک دن کو اور ایک رات کو قرآن ختم کرتے. یحییٰ بن معین محدثین کے استاد، انہوں نے اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. نیا طریقہ عبادت اور کرنے والے یحییٰ بن سعید القطان کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور روایت کرنے والے یحییٰ بن معین. یہ یحییٰ بن سعید القطان یہ وہ محدث ہیں کہ جر و تعدیل کے اصولوں کے یہ بانی ہیں. انہوں نے یہ کام کیا تو تھوڑے سے وقت میں وہ قرآن شریف زیادہ جو تھا وہ ختم کر دیتے. اب میں وہ ٹائم پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، اس لیے میں وہ اگلے پروگرام میں باقی باتیں کر لیں گے، باقی حوالہ جات. یہاں میں وہ ایک بات کلیئر کر دوں، تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم ختم کرنا. بہت لوگ تھے جو کم وقت میں، ایک تھوڑے سے وقت میں زیادہ قرآن پاک جو تھے وہ ختم کر لیتے تھے. میں امام نووی کی کتاب تلاوت القرآن، باب تلاوت القرآن سے الاذکار سے یہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے، ینبغی ان یحافظوا علی تلاوتہ لیلا و نہارا سفرا و حضرا وقد کانت للسلف رضی اللہ تعالی عنہم عادات مختلفہ فی القدر الذی یختصمون فیہ. کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے وہ قرآن کو سفر و حضر میں پڑھتے تھے، اور ہر ایک کی حالت مختلف تھی، جتنی اس کے اندر قوت ہوتی اس طرح سے وہ قرآن کا ختم کرتے. فکان جماعت منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یختمون فی کل شہرین ختمہ. ان میں یہ تھا، بات تو ایسے تھے کہ وہ ہر مہینوں میں 2 مہینوں میں ختم کرتے، اور بعد ان میں تھے وآخرون فی کل شہر ختمہ، اور بعد وہ تھے جو 1 مہینے میں ختم کرتے تھے. وآخرون فی کل 10 لیلہ ختمہ، اور کئی وہ تھے جو 10 دنوں میں ختم کرتے. وآخرون فی کل 8 لیالیہ،
وآخرون فی کل سبع لیالی ختمہ، کوئی 8 دنوں میں، کوئی ہفتے میں ختم کر دے. وہذا فعل الاکثرین من السلف، یہ اکثرین سلف جو تھے وہ اسی طرح قرآن ختم کرتے تھے. ہن آگے وہ امام نووی لاتے ہیں جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں. وآخرون فی کل 6 لیال وآخرون فی کل 5 وآخرون فی 4 وکثیر فی کل 3 وکان کثیر یختمون فی کل یوم ولیلہ ختمہ وختمہ جماعت فی کل یوم ولیلہ ختمتین وآخرون فی کل لیلہ و3 ختمات. ہفتے میں ختم کرتے، 10 دنوں میں کرتے، 5 دنوں میں کرتے، 3 دنوں میں کرتے. وختم بعضهم فی الیوم واللیلہ 8 ختمات 4 فی اللیل والنہار، اور ان میں سے بعد وہ ہوتے کہ سبحان اللہ وہ کہ ختم کرتے، اللہ اللہ اللہ، 8 قرآن ختم کرتے، 4 دن کو کرتے اور 4 رات کو کرتے. اگر کوئی اور لکھتا نا تو شاید میں روایت بیان ہی نہ کرتا. یہ امام نووی اس کو لکھ رہے ہیں، اور یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے. یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے تقریب النووی لکھی ہے. یہ وہی نووی ہیں جنہوں نے مجموع لکھی ہے. یہ وہی نووی ہیں جنہوں نے کتاب الاسماء واللغات لکھی ہے. یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے 40 لکھی ہے. اور جو 40 دن کے کورس اور 4 دن کے کورس اور 5 دن کے کورس ہوتے ہیں ان میں امام نووی کی پڑھائی جاتی ہے. وہی امام نووی لکھ رہے ہیں 4 دن کو 4 فی اللیل و 4 فی النہار وممن خطب 4 فی اللیل و 4 فی النہار السید الجلیل ابن القاتب الصوفی رضی اللہ عنہ وہذا اکثر ما بلغنا فی الیوم واللیل. آگے وہ کہتے ہیں کہ وروا السید الجلیل احمد الدروکی باسنادی عن منصور بن زادان بن التابی رضی اللہ عنہ کان یختم القرآن ما بین الظہر والعصر. یہ وہ تھے منصور بن زادان. ابھی میں نے وہ آپ کو ان کا یہاں جو تھا نا وہ حوالہ بھی بتایا تھا. منصور بن زادان وہ جو چاشت کی نماز میں قرآن ختم 1 بھی کرتے تھے اور 2 بھی کرتے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ یہ یختم القرآن ما بین الظہر والعصر، یہ عصر اور ظہر کے درمیان ختم کرتے. وہ یختم ایضا فیما بین المغرب والعشاء، مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان قرآن ختم کرتے ہوئے. یختم بین المغرب والعشاء فی رمضان ختمتین وشیء وکانوا یؤخرون العشاء فی رمضان الی، اور وہ رات کو اس وقت ختم کرتے، قرآن کریم عشاء کو ذرا لیٹ کرتے. وروا ابن ابی داؤد باسناد صحیح انہ مجاہد رحمہ اللہ کان یختم القرآن فی رمضان فیما بین المغرب والعشاء. یہ مغرب اور عشاء کے درمیان مجاہد ختم کرتے، اور امام نووی نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ یہ بے اسناد صحیح ہے. وہ ہر ایک کی روایت پر بحث کرنا بھی مجھے الحمدللہ آتا ہے، لیکن یہ ذرا آسان کام ہے کہ ابن حجر نے اس کو صحیح کہا ہو، ابن کثیر نے کہا ہو، شوکانی نے کہا ہو، تو یا امام نووی نے کہا ہو، یحییٰ بن معین نے کہا ہو، تو وہ ذرا آسان رستہ اختیار کر رہا ہوں، کیا نہیں ذرا لیزی ہو رہا ہوں، اور اس پہ پھر کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ تو بہرحال مجاہد کی بات ہے. اور امام نووی لکھ رہے ہیں کہ بین المغرب والعشاء. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ، اور کچھ وہ ہیں جو ہر رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے. پھر ان میں کہتے ہیں فَمِنْهُ عثمان بن عفان وتمیم الداری وسعید بن جبیر. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1 رکعت میں قرآن ختم کیا اور 1 دن میں قرآن ختم کیا. تھوڑے سے وقت میں یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے. اب میں وہ گردان پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑے سے وقت میں کس طرح سے ہوتا ہے. امام بخاری نے اس پر ایک دلیل دی ہے کتاب الانبیاء کے اندر، اور کتاب الانبیاء کے اندر جو سیدنا داؤد علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد کو زبور دی. یہ آیت لکھ کر آگے امام بخاری یہ روایت لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، نبی تھے اور ابو النبی تھے. سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے نبی اور بیٹا نبی. یہ حکم فرماتے آپ نے خدام کو کہ میرے گھوڑے کے اوپر زین رکھ دو، تو وہ خدام اٹھتے اور یہ تورات پڑھنی شروع کر دیتے، زبور پڑھنی شروع کر دیتے.
جب یہ زبور پڑھنے شروع کر دیتے تو وہ گھوڑے کے اوپر زین رکھتے تھے، تو جب تک وہ زین رکھتے، اس کو ٹائٹ کرتے، وہ فارغ ہوتے، اس وقت تک پوری زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ختم کر دیتے۔ یہ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں لکھا ہے، وہ بین العشاء والمغرب، بین الظہر والعصر، اس کا جواب میں بتا رہا ہوں جو امام بخاری نے دیا ہے اتنے وقت میں۔ اور وہ حافظ ابن حجر نے اس روایت حضرت داؤد علیہ السلام کی شرح میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبور کی 150 صورتیں تھیں اور اس میں حلال حرام اور حدود کا ذکر نہ تھا، کیوں کہ وہ سارا ذکر تورات میں تھا اور اسی پر وہ عمل پیدا ہوتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر نے یہ لکھوایا، اس کے اوپر یہ بات کی، وہ کہتے ہیں اتنے کم وقت میں 150 صورتوں کی تلاوت کرنا یہ کس طرح سے ہو گیا؟ ابن حجر جواب دیتے ہیں، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے وقت میں کرامتاً یا معجزتاً، انبیاء کے لیے معجزہ اور اولیاء کے لیے کرامت، اتنی وقت میں برکت فرما دیتا ہے کہ وہ قلیل زمن میں، قلیل وقت میں عمل کثیر کر لیتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا داؤد علیہ السلام 150 صورتوں کی تلاوت کر لیتے تھے زبور کی، صرف اتنی دیر میں کہ وہ زینہ رکھتے تھے، سیڈل رکھتے تھے اس کے اوپر ان کے گھوڑے کے، اور وہ تلاوت کر لیتے تھے۔ یہ بات لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر نے یہ جو میں نے کتاب الاذکار سے آپ کو بتایا، پھر وہ آگے لائیں، وہ کہتے ہیں امام نووی نے یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو 4 دن کو قرآن ختم کرتے ہیں، 4 رات کو کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بعض لوگوں کی افراد کی سٹوریاں بھی ہیں، ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا فتح الباری کے اندر، مگر وہ کہتے ہیں اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، برکت بھی ڈالتا ہے۔ اس کے اوپر بہت روایات ہیں کہ زاہدین کی، کہ وہ کیسے تلاوت کرتے اور کیا ہوتا، کتنے وہ قرآن ختم کرتے۔ لیکن میرا مسئلہ جو بدعت کے موضوع کے اس اعتبار سے ہے، وہ صرف اس قدر ہے کہ 1 رکعت میں قرآن ختم کرنا، ہمیشہ روزہ رکھنا اور صائم الدہر ہونا، اور یحییٰ بن معین کا فخر سے کہنا کہ یحییٰ بن سعید القطان 1 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صدق اللہ العظیم کہہ لے تلاوت ختم کر کے، تو وہ بندہ جہنمی، وہ دائرہ اسلام سے نیرلی خارج، وہ جیسا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کا وہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اس کی اب وقت نہیں، مجھے اشارہ ہو گیا، تشریح میں کروں، اگلے پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ایسا ہو گیا کیوں؟ اس نے وہ عبادت کا طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ دین تو کامل ہو گیا۔ اب یہ عثمان بن عفان کو نہیں پتا کہ دین کامل ہو گیا، تمیم داری کو نہیں پتا، یحییٰ بن معین کو نہیں پتا، سعید القسطان کو نہیں پتا، یہ سعید بن جبیر کو نہیں پتا کہ وہ ایک دن میں، اگر میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور بھی بتاؤں گا اسی پر، ان کو نہیں پتا۔ تو ختم قرآن کرنا، یہ رسول اللہ اور اہل و عیال کو جمع کرنا، برادری کو جمع کرنا، ان کو بٹھانا، یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع کیا تھا۔ اور 1 رکعت میں قرآن پڑھنا اور ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بتانا، جمع کرنا اور دعائیں کرنا اور ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ عبادات کے وہ طریقے تھے، وہ کام تھا جو صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی میلاد صحابہ کرام نے کیا تھا، دکھائیں۔ اگر فرض کریں ہم کوئی روایت ڈھونڈ لائیں، جب وہ میں میلاد پہ آؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو، کوئی روایت ڈھونڈ لائیں کہ صحابہ کرام کی مجلس تھی اور میلاد النبی کا ذکر ہوا وہاں پر، تو وہ میلاد تو ہو گیا اس اعتبار سے۔ چلو 12 ربیع الاول کی بات آئے گی تو اس میں عرض کروں گا۔ تو وہ اگر ہم ڈھونڈ نکال لائیں تو ہم بتا دیں کہ یہ ہوا، تو کیا کوئی مان لے گا؟ ان ساری باتوں کو، صحابہ کرام کے واقعات کو، حضرت عبداللہ بن عباس کے یوم عرفہ کو، 1 دن میں قرآن رات کو ختم کرنا، 1 دن کو مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے قرآن ختم کرنا، وہ آگے میں بتاؤں گا اگلے میں کنہوں نے کی ہیں وہ، ان کو یہ باتیں جب مانی نہیں جا رہی تو کیا ہوگا؟ دوستو بات اتنی ہے، بدعت کبھی کفریہ ہوتی ہے اگر وہ عقائد کے باب میں ہو،
اگر سنت کے باب میں ہو، جو خوارج سنت کے منکر تھے حدیث کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر وہ حرام ہوگی، پھر وہ گمراہ ہوئے گی، اور کبھی وہ خلاف اولا ہوتی ہے، کبھی وہ کبھی ہوتی ہے، اور جو ہم نیکی کے کاموں کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ کار خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اگلی بار میں یہ آیت پڑھ کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو آج میں نے صحابہ کرام کے ان باتوں ان کا آپ کے سامنے بیان کیا ختم قرآن کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کیا تابعین اور تبع تابعین کا، لہٰذا جس طرح سے یہ کار خیر جائز ہیں، اسی طرح کوئی صدق اللہ العظیم کہہ لے، کوئی جمعرات کو ختم دلا لے، کوئی میلاد کر لے، جیسے یہ سارے کار خیر ہضم کیے ہیں محدثین نے، ان کی تائید کی ہے، ان کو جائز کہا ہے، اور جو لوگ یہ کرتے تھے ان کی مدح میں لکھا ہے کیونکہ کار خیر تھے، یہ سیئہ نہیں تھے، بات بری نہیں تھی، کبھی نہیں تھے، اس لیے یہ جائز تھے۔ اسی طرح جو مروجہ حسنات ہیں وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہوئے وہ جائز ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔